پیدائش باب نمبر 33۔ یعقوب ایسو سے ملتا ہے۔ پھر ایسو ان کی طرف آتا ہوا نظر آیا، اس کے ساتھ 400 آدمی تھے۔ انہیں دیکھ کر یعقوب نے بچوں کو بانٹ کر لیا، راکھل اور دونوں لونڈیوں کے حوالے کر دیا۔ اس نے دونوں لونڈیوں کو ان کے بچوں سمیت آگے چلنے دیا، پھر لیا اس کے بچوں سمیت، اور آخر میں راکھل اور یوسف آئے۔ یعقوب خود سب سے آگے ایسو سے ملنے گیا۔ چلتے چلتے وہ 7 دفعہ زمین تک جھکا، لیکن ایسو دوڑ کر اس سے ملنے آیا اور اسے گلے لگا کر بوسہ دیا۔ دونوں رو پڑے۔ پھر ایسو نے عورتوں اور بچوں کو دیکھا۔ اس نے پوچھا، تمہارے ساتھ یہ لوگ کون ہیں؟ یعقوب نے کہا، یہ آپ کے خادم کے بچے ہیں جو خدا نے اپنے کرم سے نوازے ہیں۔ دونوں لونڈیاں اپنے بچوں سمیت آ کر اس کے سامنے جھک گئیں۔ پھر لیا اپنے بچوں کے ساتھ آئی، اور آخر میں یوسف اور راکھل آ کر جھک گئے۔ ایسو نے پوچھا، جس جانوروں کے بڑے گول سے میری ملاقات ہوئی اس سے کیا مراد ہے؟ یعقوب نے جواب دیا، یہ تحفہ ہے تاکہ آپ کا خادم آپ کی نظر میں مقبول ہو۔ لیکن ایسو نے کہا، میرے بھائی، میرے پاس بہت کچھ ہے، یہ اپنے پاس ہی رکھو۔ یعقوب نے کہا، نہیں جی، اگر مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہے تو میرے اس تحفے کو ضرور قبول فرمائیں، کیونکہ جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو وہ میرے لیے خدا کے چہرے کی مانند تھا۔ آپ نے میرے ساتھ اس قدر اچھا سلوک کیا ہے، مہربانی کر کے یہ تحفہ قبول کریں جو میں آپ کے لیے لایا ہوں، کیونکہ خدا نے مجھ پر اپنے کرم کا اظہار کیا ہے اور میرے پاس بہت کچھ ہے۔ یعقوب اصرار کرتا رہا تو آخرکار ایسو نے اسے قبول کر لیا۔ پھر ایسو کہنے لگا، آؤ ہم روانہ ہو جائیں، میں تمہارے آگے آگے چلوں گا۔ یعقوب نے جواب دیا، میرے مالک، آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے نازک ہیں، میرے پاس بھیڑ بکریاں، گائے بیل اور ان کے دودھ پینے والے بچے بھی ہیں۔ اگر میں انہیں ایک دن کے لیے بھی حد سے زیادہ ہانکوں تو وہ مر جائیں گے۔ میرے مالک، مہربانی کر کے میرے آگے آگے جائیں، میں آرام سے اسی رفتار سے آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہوں گا جس رفتار سے میرے مویشی اور میرے بچے چل سکیں گے۔ یوں ہم آہستہ چلتے ہوئے آپ کے پاس سعیر پہنچیں گے۔ ایسو نے کہا، کیا میں اپنے آدمیوں میں سے کچھ آپ کے پاس چھوڑ دوں؟ لیکن یعقوب نے کہا، کیا ضرورت ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ اس دن ایسو سعیر کے لیے اور یعقوب سکات کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں اس نے اپنے لیے مکان بنا لیا اور اپنے مویشیوں کے لیے جھونپڑیاں، اس لیے اس مقام کا نام سکات یعنی جھونپڑیاں پڑ گیا۔ پھر یعقوب چلتے چلتے سلامتی سے سکم شہر پہنچا۔ یوں اس کا مسوپتامیہ سے ملک کنعان تک کا سفر اختتام تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنے خیمے شہر کے سامنے لگائے۔ اس کے خیمے حمور کی اولاد کی زمین پر لگے تھے۔ اس نے یہ زمین چاندی کے 100 سکوں کے بدلے خرید لی۔ وہاں اس نے قربان گاہ بنائی جس کا نام اس نے ایل خدائے اسرائیل رکھا۔